السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو مائیکل جیکسن کے بارے میں بتائیں گے، وہ کیسے اس کی موت ہوئی، وہ کیسے اس نے اپنی زندگی بسر کی۔ مائیکل جیکسن کو بچپن میں کسی نجومی نے اسے بتایا تھا وہ 70 سال کی عمر پائے گا۔ اس نے نجومی کی بات سنی اور بڑے دعوے سے جواب دیا، میں تمہیں 150 سال تک زندہ رہ کر دکھاؤں گا۔ نجومی نے حیرت سے سیاہ فام نوجوان کی طرف دیکھا۔ نوجوان بولا، افسوس، تم مجھے 150 سال تک زندہ نہیں دیکھ سکو گے کیونکہ تم مجھ سے 100 سال پہلے مر چکے ہوگے۔ نجومی نے اسے وقفانہ دعوے پر فہکا لگایا اور منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ ہم اگر آج اس کی زندگی کا تجزیہ کریں تو یہ ہمیں 2 حصوں میں تقسیم نظر آتی ہے، ایک قدرت کے فیصلوں کا انکار اور دوسرا موسیقی۔ وہ دنیائے موسیقی کا شہنشاہ تھا، اس نے راک فنک اور سول موسیقی میں کمال کر دیا، وہ کنگ آف میوزک تھا۔ وہ اپنے والد کا 7واں بچہ تھا۔ یہ سیاہ فام خاندان تھا اور یہ بھی دوسرے سیاہ فام خاندانوں کی طرح برسوں سے جسمانی، ذہنی اور روحانی غلامی سے آزادی کی کوشش کر رہا تھا۔ 20ویں صدی کی 5ویں دہائی میں امریکہ کے غلاموں کو تھوڑی تھوڑی آزادی ملنا شروع ہوئی تو انہوں نے سفید فام اکاؤ کے ان پسندیدہ اور محبوب شعبوں کا انتخاب کیا جن سے یہ لوگ امریکی معاشرے میں وقار بھی حاصل کر سکتے تھے اور سفید فام اکاؤ سے بدلہ بھی لے سکتے تھے۔ چنانچہ یہ لوگ موسیقی اور رہبانیت میں جانے لگے۔ یہ لوگ پادری بن گئے اور راک موسیقی کا میدان سر کرنے لگے۔ اس دور میں اس کے بڑے بھائیوں نے بھی ایک چھوٹا سا بینڈ بنا لیا۔ یہ لوگ کلیساؤں کے سامنے، ریلوے اسٹیشن اور ڈاؤن ٹاؤن میں کھڑے ہو جاتے، میوزک بجاتے، گاتے، ڈانس کرتے اور لوگ ان کے فن کی داد دیتے۔ یہ لوگ چھوٹے بڑے اسٹیج پر بھی پرفارم کرتے تھے اور انہوں نے اپنا ایک البم بھی بنایا اور ان کے ایک گانے آئی وانٹ یو بیک نے 1959 میں مقبولیت بھی حاصل کی تھی۔ لیکن اس کے باوجود یہ بینڈ صف اول میں شامل نہ ہو سکا۔ ننھا گلوکار اس بینڈ میں تمبورا اور ہونگو بجاتا تھا۔ اس کے ذہن میں بے شمار نئے آئیڈیاز آتے تھے، وہ ان آئیڈیاز کو عملی شکل بھی دینا چاہتا تھا، لیکن وہ اپنے بڑے بھائیوں اور والد کے جبر کا شکار تھا۔ اس کے والد اسے بری طرح تشدد کا نشانہ بناتے تھے، جبکہ وہ اپنے 6 بڑے بھائیوں کا چھوٹا تھا۔ وہ اس سے ذاتی ملازم جیسا سلوک کرتے تھے۔ اس فضا میں اس کے آئیڈیاز گھٹ گھٹ کر مرنے لگے تھے۔ وہ جینس تھا، وہ تخلیق کے جوہر سے شہرنگ تک بھرا ہوا تھا، اور یہ حقیقت ہے ایسے لوگ زیادہ دنوں تک دوسروں کے ماتحت نہیں رہ سکتے۔ چنانچہ اس نے بھی ایک دن بھائیوں کی غلامی کا طوق اپنے گلے سے اتار دیا۔ وہ جیکسن 5 سے الگ ہو گیا اور اس نے امریکہ کے مشہور موسیقار کوئنسی جونر کے ساتھ مل کر اپنا پہلا سولو البم آف دی وال لانچ کر دیا۔ یہ البم 1978 میں ریلیز ہوا تھا۔ اس کی 1 کروڑ کاپیاں فوراً فروخت ہو گئی۔ اس البم کے 3 گانے ڈونٹ اسٹاپ ٹل یو گٹ ایف اور راک ود یو چند ماہ میں امریکی اور پورین باشندوں کے ہونٹوں کا حصہ بن گئے اور مائیکل کی پہلی کامیابی تھی، اور مائیکل جیکسن موسیقی کا جوتا بن کر پوری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ یہ اس کے زندگی کی پہلی کامیابی تھی۔ یہ کامیابی اس کے لیے پرانی شراب ثابت ہوئی اور وہ شہود، غرور اور تکبر کا شکار ہو گیا، اور یہی وہ دور تھا جب اس نے نیو پارک کے نجومی کو 150 سال تک زندہ رہنے کا چیلنج دے دیا تھا۔ مائیکل جیکسن کو 4 چیزوں سے نفرت تھی۔ اسے اپنے سیاہ رنگ سے نفرت تھی، وہ گوروں کی طرح دکھائی دینا چاہتا تھا۔ اسے گمنامی سے نفرت تھی، وہ دنیا کا مشہور ترین شخص بننا چاہتا تھا۔ اسے اپنے ماضی سے نفرت تھی، وہ اپنے ماضی کو اپنے آپ سے کھروچ کر الگ کر دینا چاہتا تھا، اور اسے عام لوگوں کی طرح 60، 70 یا اسی برس میں مر جانے سے بھی نفرت تھی۔ وہ 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا۔ وہ ایک ایسا گلوکار بننا چاہتا تھا جو 150 سال کی عمر میں لاکھوں لوگوں کے سامنے ڈانس کرے اور اپنا آخری گانا گائے، 25 سال کی گرل فرینڈ کے ماتھے پر بوسہ دے اور لاکھوں کروڑوں مداحین کی موجودگی میں دنیا سے رخصت ہو جائے۔ مائیکل جیکسن کے آنے والی زندگی ان 4 نفرتوں اور ان 4 خواہشوں کی تکمیل میں بسر ہوئی۔ اس نے 1982 میں اپنا دوسرا البم تھرلر
لانچ کیا۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والا البم تھا۔ ایک ماہ میں اس کے 6.5 کروڑ کاپیاں فروخت ہوئی تھی اور یہ گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ کا حصہ بن گیا تھا۔ تھرلر کے 9 میں سے 7 گانوں نے میوزک چارٹ میں جگہ بنا لی تھی۔ مائیکل جیکسن اب دنیا کا مشہور گلوکار تھا۔ اس نے گمنامی کو شکست دے دی تھی۔ اس نے اس خواہش کی تکمیل کے بعد اپنی سیاہ جلد کو شکست دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے پلاسٹک سرجری اور اسکن بلیچ شروع کرا دی۔ وہ پلاسٹک سرجری کے درجنوں مراحل سے گزرا، لیکن اس نے صرف 2 کا اعتراف کیا۔ اس نے پانی کی طرح پیسہ بہایا۔